السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو. ہاں وعلیکم السلام. جی تو بتایا ہی ہوگا آپ کو کہ حافظ زبیر صاحب نے آپ کا نمبر دیا تھا. جی 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 تو ان کے ساتھ کچھ مسئلہ تھا. وہ یہ کہ اہل حدیث بھائی مطلب ان کو یہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ہے یہ ہے وہ ہے. تو ہم نے سوچا کہ چلو ہم بھی جان لیتے ہیں کہ حق کیا ہے، کیونکہ ہم نے بھی مسلک اہل حدیث سے توبہ کیا ہے. تو جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آخر مسلک اہل حدیث میں حقیقتاً سچائی ہے یا مطلب کدھر بیانی سے کام لیتے ہیں. تو آپ ہمیں سمجھا سکتے ہیں؟ جی کس مسئلے پہ آپ کا جو ہے یعنی کس کا کام وہ غلط کرتے ہیں. اچھا، آپ جس ٹاپک پہ چاہے اس ٹاپک پہ آپ ہم سے بات کریں، کوئی مشکل نہیں. ہم تو نہیں. بہرحال ہم یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ یعنی آپ کو جو ہے کس چیز کے اشکال ہیں. ہاں اہل حدیث ہے نا، جیسے کہ 3 طلاق اجماعی مسئلہ ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ 3 طلاق 3 ہے، لیکن اہل حدیث اس کا منکر ہے. تراویح 20 رکعت ہے، 20 رکعت سے کسی کے پاس بھی کم نہیں ہے، لیکن اہل حدیث اس کا منکر ہے. رکعت ہے. ہاں 20 رکعت ہے. 20 رکعت. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھی ہے تراویح. جی 20 رکعت. 20 رکعت پڑھی ہے. جی بالکل. کون سی حدیث ہے بتائیں. میں بتاتا ہوں، 1 منٹ آپ کو. جی 1 منٹ آپ لائن پر ہیں، حدیث میں نکال کے آپ کو دیتا ہوں. ٹھیک. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، ٹھیک ہے. حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا ابراہیم بن عثمان عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر. مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 284 باب کم یصلی فی رمضان من رکعت. اور اسی طریقے سے یہ روایت معجم الکبیر للطبرانی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 433 پر بھی ہے، اور اس کا رقم الحدیث نمبر ہے 11934. اچھا. جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث مروی ہے. اس کا جواب 11 دے، رکعت کی. اس کا جواب دینا. آپ اس کا جواب دے لیں پھر آگے چلیں. وہ آپ کا جو ہے اور جس پہ عمل کرتا ہوں میں وہ بتا رہا ہوں. پہلی آپ بتائیے. میں جو عمل کرتا ہوں میں اس کی بات کرتا ہوں. چلے ٹھیک ہے. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو 11 رکعت والی جو ہے حدیث ہے، کیا یہ غلط ہے؟ نہیں غلط نہیں ہے، صحیح ہے. پوچھے نا، میں بتاؤں، میں جواب دوں گا اس کا نا. تو دقت کیا ہے آپ کو؟ اگر ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو کیا؟ ہاں میں جواب دیتا ہوں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حدیث، آپ اس کی عربی عبارت پڑھیں، میں انشاءاللہ اس کو جواب دیتا ہوں آپ کو. میں عربی عبارت نہیں پڑھ سکتا ہوں. کہو تو حدیث بھیج دیتا ہوں آپ کو. میں بتا دیتا ہوں آپ کو. حدیث یہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات اس میں دیکھیں کہ اس میں رمضان اور غیر رمضان میں ہمیشہ 11 رکعت پڑھنے کا یعنی کہ ذکر حدیث میں آیا ہے، ٹھیک ہے. جبکہ تراویح جو صرف اور صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، غیر رمضان میں نہیں. تو اس سے صاف واضح ہو گیا کہ یہ تہجد کی نماز ہے.
اور اس حدیث میں جو پڑھنے کا ذکر ہے، اس حدیث میں جو پڑھنے کا ذکر ہے وہ تنہا پڑھنے کا ذکر ہے، نہ کہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ذکر ہے۔ اچھا، تنہا پڑھنے کا ذکر ہے، بالکل۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرے، ظاہر بات تو پھر گھر کی ہی نماز بیان کریں گی نا۔ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ اس کے حسن اور مطلب طوالت کے بارے میں مت پوچھو کہ اتنی لمبی لمبی نماز ہو رہی تھی۔ اور یہاں پاس دیکھیں کہ سوال بھی جو کیا گیا، جو تابعی نے سوال کیا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ تو میں انشاءاللہ آگے چل کر کے بخاری سے 13 رکعت بھی ثابت کروں گا۔ پھر آپ مت کہہ دینا کہ بخاری کی روایت ضعیف ہے یا صحیح مسلم کی روایت ضعیف ہے، کیونکہ 13 کا بھی ذکر ہے اور بھی کئی روایتیں ہیں، 15 کا ذکر ہے، تو انشاءاللہ اس کو میں ثابت کروں گا۔ تو اس سے صاف واضح ہو جائے گا آپ کو کہ 11 جو کہہ رہے ہیں آپ، اسی استدلال کرنا ہی آپ کا باطل۔ اور دوسری بات یہ کہ اس حدیث میں دیکھیں سوال جو کیا گیا، کم سے سوال نہیں کیا گیا ہے، بلکہ کیفا سے سوال کیا گیا۔ کیفا الگ معنی کے لیے آتا اور کم الگ معنی کے لیے آتا۔ کم یہ کمیت کے لیے، کتنی رکعتیں، کیفا کیسی نمازیں، کیسی نمازیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مت پوچھو کہ ان کا حسن کیا ہی بہترین طریقے سے پڑھتے تھے اور کیا ہی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ اور اس میں تو یصلی اربعن اربعن، 4 رکعت کر کے پڑھتے، جبکہ آپ کا عمل 3 یہ کیا کہتے ہیں 2 رکعت پڑھنے کے ہیں، آپ لوگ 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں۔ اور ایک بات یہ کہ اس میں 3 رکعت وتر کا ذکر، آپ لوگ 3 رکعت وتر نہیں پڑھتے ہیں، 3 رکعت وتر نہیں پڑھتے، ایک ہی وتر کے آپ لوگ قائل ہیں نا۔ یہ کون کہتا ہے؟ آپ کتنی وتر پڑھتے ہیں آپ؟ ہم 3 پڑھتے ہیں۔ اچھا 3 پڑھتے ہیں، اور جو ایک اہل حدیث کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ ایک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں پڑھی ہوئی تھے؟ دلیل دلیل حدیث سے موجود ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت وتر پڑھی؟ کون سی حدیث ہے؟ ارے بھیا ایسا ہے نا، میں عالم نہیں ہوں، اگر بات آپ کو کرنا ہے تو میں جو ہے تو اپنے عالم سے کنیکٹ کرواتا ہوں، آپ ان سے بات کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کون سی حدیث، جیسے آپ بتا رہے ہیں نا ضرور ضرور بتائیں گے، ضرور ضرور۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میرے پاس ہے، میں واٹس ایپ ہے آپ کے پاس، میں جو ہے تو وہ حدیث بھیج دیتا ہوں جس میں ایک رکعت آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ اگر کوئی 1 رکعت نہیں، دیکھیں ایک بات کریں آپ، یا آپ بات کر سکتے ہیں تو آپ بات کریں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ بات نہیں کر سکتے تو اپنے عالم کو لے آئیں۔ عالم تو بات کر رہے ہیں، لیکن جو عالم کو سمجھ جائے تو سب سے بڑی بات۔ کیا بولے؟ عالم تو آج پہلی بار تھوڑی بات کریں گے۔ میں سمجھا نہیں آپ کی بات کو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عالم آج پہلی بار بات نہیں کریں گے، عالم جتنے سب اکٹھا ہی ہو جائیں تو کیا دقت ہی ہو، مگر عالم مانے گا نہیں۔ عالم جو ہے بات ماننے کی تیاری نہ ہوتا ہے، یہ تو دقت ہے نا۔ آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں ہاں کہ عالم ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تو کیا کریں گے؟ نہ دیکھیں، بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا وہ تو سمجھ میں آئے گا نا کہ اگلا کون ضد کر رہا ہے، کس کے پاس دلائل ہیں اور کس کے پاس ضد ہے، یہ تو سمجھ میں آ جائے گا نا۔ نہیں، میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے، آپ یعنی کوئی مان لو اگر 1 رکعت ہی وتر پڑھ لیتا ہے تو اس کی وتر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وتر ہوگی یا نہ ہوگی اس پر میری بحث نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث میں جو آپ استدلال کرتے ہیں اس حدیث پر رکھ کر کے میں بات کر رہا ہوں۔ ارے اس حدیث کی تو میں بات، چلو میں تو 3 رکعت کا قائل ہوں، مگر یہ میں پوچھ رہا ہوں۔ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے شوق میں اضافہ فرمائے، لیکن میں نے تو اس حدیث پہ بات کی کہ اس حدیث میں 3 رکعت وتر کی بات ہے، جبکہ آپ لوگ تو 1 رکعت کے قائل ہو۔ اگر آپ 3 کے قائل ہیں تو اچھی بات ہے بھائی، میرا کوئی اشکال اس پر پھر نہیں رہتا کہ آپ 3 کے قائل ہیں تو اچھی بات ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر 1 رکعت کوئی وتر پڑھ لیتا ہے تو اس کی وتر ہوگی کہ نہیں؟ نہیں، میں ہوگی یا نہیں ہوگی وہ تو یہ اللہ کے اوپر ہے نا کہ اللہ قبول کرے گا۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز قبول ہوگی۔ صحیح ہے، سنو قبول کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، قبول تو اللہ ہی کرے گا۔ جی بالکل۔ مگر ایک چیز یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے کسی نے کہا بھیا جو ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ کس نے کہا؟
سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی، یہ کس نے کہا؟ سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھتے تو نماز ہو جائے گی؟ کس کے لیے یہ حکم ہے وہ تو بتائیں گے نا مجھے. سورہ فاتحہ کی میں بات کر رہا ہوں. ہاں ہاں، تو جیسے امام کے لیے، مقتدی کے لیے، کس کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں؟ کس کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں؟ امام مقتدی دونوں کے لیے ہم کر رہے ہیں. اس کے اوپر کوئی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں؟ کوئی حدیث ہے؟ سورہ فاتحہ اگر مقتدی نہیں پڑھتا امام کے پیچھے ہاں تو اس کی نماز ہو جائے گی نا؟ ہاں بالکل ہو جائے گی، اور اس کو پڑھنا بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے منع کیا نا. اللہ کے رسول صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیتم به. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس لیے سند نہیں بتا رہا ہوں. انما جعل الامام لیتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. امام اس لیے بنایا گیا کہ تم اس کی اقتدا کرو، تم اس کو فالو کرو، اس کی پیروی کرو. جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ، اور امام جب پڑھنا شروع کرے فَانصِتُوا، تم خاموش ہو جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کر دیا نا. اچھا، اور یہ حدیث نہیں ہے کہ اگر آپ جو ہے ایک صحابی جو ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جی جی، اور سلام بھیجنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کون پیچھے قرات کر رہا تھا، کون پڑھ رہا تھا؟ جی جی جی، تو انہوں نے کہا میں پڑھ رہا تھا یا رسول اللہ، میں پڑھ رہا تھا. جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ امام کے پیچھے جو ہے قرات مت کرو صرف سورہ فاتحہ کے. جی جی، یہ غالباً فجر کی نماز ہے نا؟ ہاں، کسی بھی وقت کی نماز. ہاں، تو حدیث جو آپ نے بیان کیا خیر مفہوم کے انداز میں بیان کیا تو ٹھیک ہے. ایسے حدیث میں اس طریقے سے کچھ میں اس کی سند بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. یہ سنن ابی داؤد کے اندر میں بھی ہے اور غالباً ترمذی شریف کے اندر میں بھی ہے. روایت کچھ اس طریقے سے کہ حدثنا عبداللہ ابن محمد النفیلی حدثنا محمد ابن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن مكحول عن محمود الربيعي عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. سنن ابی داؤد کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 127 پر یہ روایت موجود ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے جامع ترمذی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70 باب ما جاء فی القراءۃ خلف الامام. ٹھیک ہے، یہ روایت موجود ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی سند میں ایک راوی محمد بن اسحاق بن یسار جو کہ اندل جمہور ضعیف مجروح کذاب دجال شیعہ معتزلی اور قدری تھا. آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو میزان الاعتدال امام ذہبی شافعی رحمہ اللہ کی کتاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 152 تا 458. اسی طریقے سے تہذیب التہذیب ابن حجر اسقلانی شافعی رحمہ اللہ کی کتاب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 439. اور اسی طریقے سے تقریب التہذیب امام ابن حجر اسقلانی شافعی رحمہ اللہ کی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 498. نیز محمد بن اسحاق بن یسار مدلس تھا اور ان سے روایت کر رہے ہیں. دیکھیں کہ محمد ابن اسحاق ان مکحول ان سے روایت کر رہے تو یہ مدلس بھی تھے، سیما کی تصریح لے کر کے آئے. اور اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ یہ جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب، شیخ متناقض. اور ان کو کیا کہتے ہیں، محمد بن اسحاق بن یسار کو طبقہ رابعہ کا مدلس لکھا ہے الفتح المبین زبیر علی زئی صاحب کی کتاب صفحہ نمبر کیا کہتے ہیں 72 پر. اور زبیر علی زئی کی تحقیق کے مطابق تصریح کے متعلق مدلس کا انا صحت حدیث کے منافی ہے. نور العینین زبیر علی زئی صاحب کی کتاب صفحہ نمبر 148. اور دوسری بات کہ اس میں دوسرا راوی جو مکحول ہے یہ بھی مدلس ہے. طبقات المدلسین دیکھیں گے ابن حجر اسقلانی شافعی رحمہ اللہ کی کتاب طبقہ ثالثہ کا مدلس ڈالا ہے. اور زبیر علی زئی صاحب نے اس بات کی تحقیق اور تصدیق بھی کی ہے صفحہ نمبر 64 پر فتح المبین کے اندر میں. اور امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے قلت وہ صاحب تدلیس وقد رمی بالقدر میزان الاعتدال، کہتا ہوں کہ وہ مدلس تھے اور تقدیر کے منکر تھے. اور حدیثوں میں ملتا القدریۃ مجوس هذه الامه کہ قدریہ جو فرقہ اس امت کا یہودی ہے، مجوسی ہے.
میزان الاعتدال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 378۔ تو یہ روایت تو ضعیف ہے۔ اور دوسری بات، امام محمد بن اسحاق بن یسار کو میں نے مدلس بھی یہ ثابت کر دیا الحمدللہ دلائل کی دنیا میں۔ اور یہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو امام مالک رحمہ اللہ کی اور امام ذہبی کا فیصلہ ہے کہ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، کہ محمد بن اسحاق بن یسار حلال و حرام میں حجت نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے، ان کی طرف اشارہ کرتے، انظرو، ان کی طرف دیکھو، یہ دجالوں میں دجاجلہ ہے، یہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے محمد بن اسحاق بن یسار رحمہ اللہ کو۔ تو اتنی شدید ترین ضعیف روایت لے کر کے آئیں گے تو کام چلے گا محترم۔ اچھا، یہ یعنی جو ہے ضعیف حدیث ہے، بالکل ضعیف ہے۔ اہل حدیث کا ہر عمل جو ضعیف حدیث کے اوپر ہے، یا تو یہ کسی چیز میں منکر حدیث ہے، یا تو ان کا عمل جو وہ ضعیف حدیثوں کے اوپر ہے۔ اچھا یہ بتائیے، مرد اور عورتوں کی نماز میں فرق جو ہے تو آپ ذرا کسی حدیث سے ثابت کریں۔ ہاں میں انشاءاللہ اس کو بھی ثابت کر دوں گا، تو اس میں بھی مان لیں کہ آپ کی اس پر بھی تحقیق نہیں ہے۔ نہیں، یہ جو ہے نا، اس کو آپ ذرا بتا دیجیے، اس لیے کہ جو ہے یہ بہت جو ہے ایسا مسئلہ ہے کہ کھٹکتا رہتا ہے، سمجھ میں آتی نہیں بات۔ تو آج آپ ماشاء اللہ جو ہے سنیں نا، دیکھیں ٹاپک پوری گھچ ہو جائے گی، اور آپ ہم کو ذرا سنیں نا ٹاپک پوری گھچ ہو جائے گی، اور اس میں بات بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو ہم ایسا کرتے کہ ایک وقت متعین کر لیں، ابھی مجھے بچے لوگ کو پڑھانے کا بھی وقت ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ خالی بتا دیجیے بس، اس کے بعد پھر جو ہے میں اس کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ میں اس کو بتاؤں گا، پھر اس کے اوپر دلائل مجھے پیش کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں اور وقت میرا لگے گا۔ دلائل ہم کو جو ہے حدیث کی روشنی میں آپ یہ ثابت کریے، حدیث کی روشنی میں فرق ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ عورت کہاں تک ہاتھ اٹھائے گی، مرد کہاں تک اٹھائے گا، یہ بھی فرق ہے۔ عورت اور مرد کے بیٹھنے میں فرق ہے، یہ سب حدیثوں سے ثابت ہے، جس سے انشاءاللہ العزیز میں دلائل سے ثابت کروں گا۔ اب رہی بات کہ وقت متعین کر لیا جائے تاکہ بات کرنے میں صحیح ہو، ٹھیک ہے؟ ابھی مجھے بچے لوگ کو پڑھانا، ان کا سبق وغیرہ سننا ہے۔ ابھی اس کے لیے تو ہم خاص ہمارا جو ہے تو یہی اس میں زیادہ خیال ہے، اس کے لیے میں آپ سے جو ہے یہ سوال کیا ہوں۔ ہاں تو فرق ثابت ہے، حدیثوں کی روشنی میں ثابت ہے فرق۔ ایسے ایسا رہنوں کی کوئی نماز ایسی ہو جیسے آج جو ہے ہم کی جو ہے خاص نہ کریں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کو خاص نہ دیکھو۔ اگر کوئی میں آپ کو قاعدہ کلیہ کی بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں کوئی اگر یہ کہے آپ کو کہ مسئلہ ہے، سنیے اتنا اہم مسئلہ ہے نماز کا، تو جو ہے اس میں جو ہے نہ دیکھیں، اگر اس طریقے سے تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا، میں بھی تو پھر آپ تو عورت کی طرف چل جائیں، میں مرد کی طرف بولوں گا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مسئلہ آپ بیان کریں تو آپ بیان نہیں کر سکتے۔ دیکھو کسی کو خاص نہیں کرے، اگر ہم کو حدیثوں سے مل رہا تو ہم لے لیں گے، کسی کو خاص کرنا کیا مطلب ہے؟ ہم کہیں کہ یہ دیکھو سنو پہلے اگر جو آج تک جو عورتوں کی نماز جو بتائی جا رہی ہے، یہ بھائی جو ہے صنعت بھی تو چاہیے۔ سند کے اوپر آپ کلام کریں نا، آپ سند کے اوپر کلام کریں، آپ کو حق ہے کہ آپ کلام کریں، یا جو چیز ہے ذرا آپ کو پیش کرنی ہے آپ کریں، شوق سے کریں، لیکن کسی چیز کو خاص نہ کریں کہ یہ چیز ان سے ہی ہمیں دکھاؤ یا یہ چیز ہمیں ان سے ہی دکھاؤ۔ پتہ ہے اگر اس اصول کو آپ مانو گے تو بہت بری طریقے سے پھنستے جاؤ گے کہ ان سے ہی دکھاؤ۔ میرے بھائی جو ہے ازواج مطہرات رکھنا ہے، اور جو ہے تمام صحابیات ہیں، کسی سے تو ہم ایک ہی کی بات نہیں کرتے۔ ہاں دکھائیں گے نا، دکھائیں گے آپ کو۔ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ پریشان ہو رہے ہیں، ہم کو جاننے کا شوق ہے، پریشان نہیں میں ہو رہا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ وقت متعین کر لو، وقت متعین کر کے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جن مسئلے میں جیسے قرات خلف الامام کا تھا اس کو آپ چھوڑیں، تراویح 20 پر آئے، 3 طلاق کو 3 مانے، سمجھے؟ اور یہ چیز آپ نے یہ بات کہی ہے کہ اہل حدیث جو ہے سب ضعیف حدیث سے عمل کرتے ہیں۔ بالکل سارا کا سارا عمل ضعیف حدیث کے اوپر ہے۔ جی خیر، مجھے زیر ناف والی حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے کہ صحیح حدیث ہے؟ صحیح ہے، صحیح حدیث ہے۔ ہاں بالکل، ایک راوی بخاری مسلم کا راوی ہے،
پہلا راوی حدثنا وکیع بن الجراح ہے. حدثنا وکیع عن موسى بن عمیر عن علقمة بن وائل بن حجر عن ابیہ. ہم نے تو اس میں پڑھا، اس میں تو انہوں نے محدثین نے سنو نا میں کیا بول رہا ہوں، میں آپ کے سامنے روایت پیش کر رہا ہوں، آپ سند کے اوپر کلام کر لے. کلام کیا کہ محدثین نے، ہاں تو محدثین سے ہی بتا رہے نا. میں نے کہا وکیع بن الجراح پہ کلام کر کے دکھائے نا آپ. اصحاب سیاہ ستہ کے جو اصحاب ہیں ان کے استاد ہیں، سوچ کر کے دیکھیں آپ. جبکہ ان سے امام بخاری نے بھی روایت لی ہے اور کیا کہتے ہیں امام مسلم نے بھی روایت لی ہے. ثقہ راوی ہے وکیع بن الجراح رحمہ اللہ. اور امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ زبردست ثقہ راوی ہیں، ان سے بھی کیا کہتے ہیں امام بخاری مسلم رحمہ اللہ نے روایت لی ہے. اور حضرت علقمہ کا کہنا ہی کیا ہے. تو ایک دم گولڈن چین کی سند ہے، زبردست چین ہے، مضبوط روایت ہے. میں آپ کے نیچے ہاتھ مانگنے کی، ہاں سینے پر ہاتھ مانگنے کی، سینے پہ ہاتھ حدیث ضعیف ہے نا. ہاں بالکل بالکل. ٹھیک ہے چلے ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں کیونکہ ابھی مجھے بچے لوگ کو پڑھانا ہے، تو ابھی کے لیے میں آپ سے. چلیے ٹھیک ہے، پڑھا لیجیے. چلو ٹھیک ہے، اب تو رابطہ ہوتا ہی رہے گا. ٹھیک ہے، السلام علیکم.